کہ اس وقت ہمارے ایک نوجوان کی، ایک ٹین ایجر کی، ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی، ایک پروفیشنل کی، یا ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی اس وقت دینی علم کے اعتبار سے ان کی حالت کیا ہے، اور کتنی بنیادی، بالکل بنیادی چیزوں کے اندر ان بیچاروں کی معلومات کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ادھر ادھر سے آئی ہوئی غیر مستند جو کچھ بھی آ گیا، کسی نے واٹس ایپ پر کوئی چیز بھیج دی، کسی نے فیس بک پر کچھ دیکھ لیا، کسی نے کسی کی ٹویٹ دیکھ لی، کسی نے کوئی ویب سائٹ کھول لی، تو اس نے جو کچھ دیکھ لیا یہ اس کے علم کا ذریعہ ہے، اور وہ اس کو اللہ اور رسول کی بات سمجھتا ہے۔ میں نے اس دن ایک جج صاحب تشریف لائے ملنے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہماری نوجوان نسل کی بدقسمتی کہ اگر ایک بچہ دین کی معلومات حاصل کرنا چاہے تو اس کے پاس جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس دور میں وہ انٹرنیٹ ہے۔ وہ گوگل سے پوچھتا ہے، کسی عالم سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے کہ جا کے کسی عالم سے پوچھے۔ ویسے بھی بچے تھوڑے، نوجوان نسل مولویوں سے ذرا ویسے ہی وحشت زدہ بھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ گوگل سے پوچھتے ہیں۔ تو بچے کو اسلام کے بارے میں معلومات اگر حاصل کرنی ہے، اس کو شوق ہوا، جذبہ ہوا ہے، تو وہ گوگل میں اگر اس کے سرچ انجن میں لفظ اسلام ڈالے گا تو جو اس کے پاس پہلی ویب سائٹ جو سب سے اوپر کھلتی ہے islam.com کے نام سے، وہ قادیانیوں کی ہے، اور وہ 35 زبانوں کے اندر ہے، اور اس کا لے آؤٹ اور اس کا جو اس کا نظام ہے، ظاہر بات ہے ان کے پاس تو پیسے اور وسائل بے تحاشا ہے، وہ اتنی دلچسپ ہے اور اس کے اندر اتنی رنگا رنگی ہے کہ شاید وہ بچہ اس کے بعد کسی اور پر جائے ہی نہ، اسی کے اندر وہ گھومتا رہے۔ اور اگر وہ اس کو واقعی اسلام کا پیغام سمجھ کر دیکھ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ جب وہ اس سے نکلے گا تو اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور یہی سب سے مستند ترین ذریعہ اس وقت ہے، اور جتنا ہمارا وقت گزر رہا ہے، ہم ایک ڈیجیٹل ایج کی طرف بڑھ رہے ہیں، آنے والے وقتوں کے اندر یہ اسمارٹ ڈیوائسز اور بھی زیادہ اسمارٹ ہو جائیں گی، یہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائیں گی، سستی بھی ہو جائیں گی۔ انٹرنیٹ کی کوریج جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، پوری دنیا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، دنیا کا سب سے زیادہ سرمایہ اس چیز کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور بڑی بڑی اس پہ رپورٹس آ رہی ہیں۔ فیس بک کو یہ افسوس ہے کہ اتنے ارب انسان تو ہمارے پاس آ گئے، لیکن اتنے ارب لوگ رہ گئے ہیں، کیسے یہ ہمارے نیٹ ورک کے اندر داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صحراؤں کے اندر بھی آنے والے وقت کے اندر یہ جو انٹرنیٹ کے کی سروسز کو جو دینے کا نظام ہے ایسا بنا دیں گے کہ جہاں جہاں انسان روئے زمین کے اوپر موجود ہے، کہیں پر بھی وہ ہوگا تو اس کے پاس اس کی اسمارٹ ڈیوائس کے اندر ہر وقت یہ سہولت اس کے پاس رہنی چاہیے، کیونکہ ان کمپنیوں کا تو کاروبار اسی پر چل رہا ہے۔ اربوں خربوں ڈالر کے ان کے بجٹ ہیں، ان کے پاس اس قدر پیسہ ہے کہ ایک پوری ریاستیں ان کے سامنے غریب ہیں۔ پاکستان کا کل بیرونی قرضہ جتنا ہے، کل بیرونی قرضے کی بات کر رہا ہوں، صرف فیس بک نے جو واٹس ایپ کو خریدا 2-3 سال پہلے تو وہ رقم اس سے دگنی تھی اس زمانے کے اندر۔ ایک اپلیکیشن ہے نا، واٹس ایپ کیا ہے؟ بس ایک اپلیکیشن ہے، ایک اپلیکیشن $19 بلین کی بکی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس پر یہ نظام کہاں تک جائے گا۔ لیکن ہمیں جو ہمارے سوچنے کی اور فکر کرنے کی چیز ہے کہ نظام تو وہاں تک جائے گا اور دنیا بھی اس کے ساتھ مربوط ہوگی، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ مسلمانوں کے بچوں کا کیا بنے گا؟ اگلی نسلیں جو اس دور میں آنکھیں کھولیں گی، جن کے پاس یہی ذرائع صرف ہوں گے، نہ وہ کسی عالم کو جانتے ہوں گے، نہ وہ کسی دینی چیز سے مربوط ہوں گے، نہ والدین ان کی تربیت کے اندر اس چیز کو ضروری سمجھتے ہوں گے، وہ نسلیں اس دور میں تو جن لوگوں کے ہاتھ، جن کی یہ ایجادات ہیں، جنہوں نے ٹیکنالوجی کو یہاں تک پہنچایا ہے، جو اس کے اندر تحقیق کر رہے ہیں، جو اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی باغ ڈور تو ان کے ہاتھوں میں رہے گی۔ جس پیغام کو وہ دینا چاہیں گے دیں گے، جس پیغام کو وہ روکنا چاہیں گے وہ روکیں گے، کیونکہ جس کی دیکھیں پچ جس کی ہوتی ہے تو وہ کھیل اس کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ہوم گراؤنڈ کی پچ ہے، کہ گھر اپنے ملک کی پچ ہے، تو ہمارے لوگوں کے پاس اختیار ہے اس کو کیسی بنائیں۔ اگر بالر زیادہ ہے تو پچ کو فاسٹ کر دیں، اور اگر بیٹسمین زیادہ ہے تو پچ کو سلو کر دیں۔ تو اب گیم اپنی مرضی، پچ کے اوپر گیم ہوتی ہے، اپنی ٹیم کو دیکھ کر ویسی پچ بناتے ہیں تاکہ ہماری ٹیم جیت سکے۔ لیکن اگر آپ پرائی کسی جگہ پر جا رہے ہیں تو آپ کو ایک اور پچ پہ کھیلنا پڑتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا نہیں بلکہ یقینی بات ہے کہ وہ آپ کی موافق نہیں ہوگی۔ تو یہ جو دنیا میں ٹیکنالوجی کی پچ ہے، یہ تو ہم تو سوئے رہے 150-200 سالوں تو ہم نے نہیں بنائی، یہ جنہوں نے بنائی ہے اس پر کھیل ان کی مرضی کا ہوگا۔ اس کے اندر ونر انہی کی ٹیمیں رہیں گی جو لوگ اس کے موجد ہیں، جو اس کے بانی ہیں، جنہوں نے اس پر محنت کی ہے۔ اور اس میں جو آپ کے اور میرے لیے سوال رہے گا وہ یہی رہے گا کہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔
ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کا تصور کرے تو اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا کہ میرے گھر سے اور میری اولادوں سے اسلام رخصت ہو جائے. کوئی بندہ بھی یہ سوچے کہ میرا پوتا مسلمان نہ ہو, میرا پڑ پوتا مسلمان نہ ہو. میں بھی ایک اخبار اچانک ایک ویب سائٹ میں نے کھولی تو ایک بہت مشہور کوئی اس سے مجھے اندازہ ہوا خبر سے کہ کوئی بہت مشہور سنگر ہے اور مسلمان ہے, مسلمانوں والا اس کا نام ہے, انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے, کسی بڑے میوزیکل بینڈ کو وہ چلاتا ہے. اس کا بیان ایک ویب سائٹ پر لگا ہوا تھا کہ میں آئی ایم ناٹ نو مور اے مسلم, میں اب مزید مسلمان نہیں. اور اس نے صحافیوں کو بتایا کہ میں اسلام کے ساتھ میرا تعلق کی ایسی, میں اب یہ اس مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, میں نہیں کہتا کہ میں مسلمان. اب ایک مسلمان ہے کہ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں, ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا اور مسلمان, اس کا باپ مسلمان ہے, اس کی ماں مسلمان ہے, اس کے بہن بھائی مسلمان ہیں, لیکن وہ برملا کہہ رہا ہے کہ میں مزید ایک مسلمان نہیں ہوں. تو یہ چیزیں آج ہمارے گھر کی, اس میں جو ہمارے پاس ایک رستہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنی نسلوں کو بچانے کا, وہ یہ کہ ہم وہ راہیں سوچیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رکھیں. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے زمانوں تک کے لیے ہے, اور قیامت تک اس کے اندر وہ تاثیر ہے جو آپ کی ظاہری حیات کے اندر تھی. جب آپ خود بنفس نفیس مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے تو جو اس دین میں تاثیر اللہ پاک نے رکھی تھی, آپ کی شخصیت کے اندر جو کشش اللہ پاک نے رکھی تھی, آپ کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی وہ برقرار اور بحال ہے. اگر وہ برقرار اور بحال نہ ہوتی تو اللہ اور نبی بھیجتا. یہ جو اللہ نے نبی نہیں بھیجا اس لیے کہ آپ کی نبوت کا سورج جو ہے اس سورج نے چمکنا ہے صبح قیامت تک. ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.